الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، گزشتہ آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل کے احوال کی دوسری قسم مکمل ہو چکی تھی، جو کہ اللہ رب العزت نے ان کی کچھ جماعتوں کا تذکرہ کیا تھا کہ ان کے اندر کچھ گروہ ہیں، کچھ جماعتیں ہیں، کچھ ان کی جو کیٹیگریز ہیں وہ بیان کی تھی۔ آج کی تلاوت کردہ آیات کے اندر بنی اسرائیل کے احوال کے تذکرہ کی ایک تیسری قسم کو بیان کیا جا رہا ہے، جس کے اندر موجودہ بنی اسرائیل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، ان کی خرابیوں اور خباثتوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ چنانچہ تیسری نو کے آغاز میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر جو احکام عشرہ نازل ہوئے تھے ان کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ بات بنی اسرائیل کو یاد کروائی کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم نے ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے، ان باتوں پہ، ان احکام پہ عمل کرنا ہے، لیکن تم نے اپنے وعدے کو پورا نہ کیا اور وعدہ خلافی کی۔ تمہارے آباء و اجداد نے، انہوں نے بھی وعدہ خلافی کی، اور چونکہ تم بھی اس وعدے کا اقرار کر رہے ہو اور تم تورات پڑھتے ہو اور اس حکم کے پابند ہو، آج تم بھی اس وعدے کے خلاف ورزی کر رہے ہو جو کہ تمہارے آباء و اجداد نے کی تھی۔ تو یہ گویا کہ آغاز کیا، بنی اسرائیل کو ان احکام کی یاد دلائی، ان کو دوبارہ ایک دفعہ ذکر کیا کہ دیکھو تمہارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، پہلا وعدہ یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ان سے یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ وَذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ والمساکین، اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، یعنی ان کی معاونت کرنی ہے اور ان کی امداد کرنی ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ وقولوا للناس حسنا، اور یہ بھی ان سے وعدہ لیا تھا کہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آنا ہے اور اچھے انداز سے بات کرنی ہے، حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ یعنی للناس سے مراد یہاں پہ دیگر لوگ، کچھ کیٹیگریز کا ذکر آیت میں کر دیا اور کچھ کو اوورال لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کر دی۔ اور یہ بھی ان سے وعدہ لیا تھا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، نماز کو رواج دینا، ترویج کرنا، اس کو نافذ کرنا، یعنی اپنی شریعت کے مطابق جو بنی اسرائیل کے لوگوں پر نماز فرض تھی، کیونکہ نماز ہر امت پہ فرض رہی ہے۔ اور فرمایا کہ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنا جیسی ان کے شریعت میں ان کے اوپر لاگو تھی اور وہ حکم تھا زکوٰۃ ادا کرنے کا، تو یہ بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا۔ فرمایا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم پھر گئے اس بات سے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، مگر تھوڑے سے ایسے لوگ ہیں جو نہیں پھرے۔ یعنی موجودہ بنی اسرائیل کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اس وعدے سے پھر گئے،
تمہارے آباء و اجداد سے بھی وعدہ لیا تھا، تمہاری پوری کتاب کے اندر یہ وعدہ موجود ہے جو تم دہراتے ہو، تو تم اس سے پھر گئے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں پھرے، یعنی وہ قائم رہے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم اعراض کرنے والے بن گئے۔ پھر کس طرح گئے؟ وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، تم نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، تم نے شرک شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرنے کی بجائے تم نے شرک کو اپنا شعار بنا لیا، اور پھر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی جو بات کی گئی تھی، تم نے اس حسن سلوک کو بھی ترک کر دیا، کیونکہ یہودیوں کی بدسلوکی اس وقت بڑی معروف ہو چکی تھی، ان کا ظلم، استحصال، سود پہ پیسے دینا، لوگوں کے حق مار لینا، لڑائی جھگڑا کرنا، قتل کرنا، آگے اس کا کچھ ذکر آ بھی رہا ہے۔ تو فرمایا کہ تم نے اس سے روگردانی کی اور وعدہ خلافی کی، یعنی یہ پہلی خباثت ان کی ذکر کر دی۔ دوسری خباثت ان کی ذکر کی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور تم سے جب اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا کہ لا تسفکون دماءکم۔ اب یہ جو گزشتہ چیزوں میں حسن سلوک کی خلاف ورزی ہو گئی، توحید کے خلاف چلنے لگ گئے، اس کے ساتھ ساتھ نماز کو ترک کر دیا۔ فخلف من بعدہم خلف، یعنی ان کے بڑوں کے بعد ان کے ناخلف لوگ پیدا ہوئے، اضاعوا الصلاۃ، قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ انہوں نے نماز کو ضائع کرنا شروع کر دیا۔ یہ ان کی اس خرابی کو قرآن نے اس انداز سے بھی بیان کیا ہے، فخلف من بعدہم خلف، جو ان کے ناخلف قسم کے لوگ پیدا ہوئے تو انہوں نے نماز کو ضائع کرنا شروع کر دیا، یہ ان کی خرابی ہوئی۔ اور اسی طریقے سے جو اللہ کے رستے میں خرچ کرنا ہے اس میں رنگ برنگے ہیلے بہانے گھڑنے شروع کر دیے، اور اس انفاق فی سبیل اللہ سے اعراض اور اس سے جو ہے وہ پہلو تہی اختیار کرنا شروع کر دی۔ دوسری خرابی جو بیان فرمائی کہ تم خون نہیں بہاؤ گے اپنا، لا تسفکون دماءکم، تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم آپس میں ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کر لیا اس بات کا، وانتم تشہدون، اور تم اس کی گواہی دیتے ہو، تم ابھی مانتے ہو، ان باتوں کو مانتے ہو کہ ہماری تورات میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ایسے نہ کرو، لیکن جو تم نے کیا وہ کیا تھا؟ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم ہی وہ لوگ تھے کہ تقتلون انفسکم، اپنے ہی لوگوں کو تم قتل کرتے تھے، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم میں سے ہی ایک گروہ ایسا تھا جو تم آپس میں ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکال دیتے تھے، تظاہرون علیہم، ان پر تم چڑھائی کرتے تھے، ان پر دھاوا بول دیتے تھے، بالاثم والعدوان، گناہ کے ساتھ اور سرکشی کے ساتھ تم ان کے اوپر چڑھائی کرتے تھے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر ان میں سے کوئی تمہارے پاس قیدی بن کے آتا، تفادوہم، تو تم پیسے دے کے انہیں چھڑا لیتے تھے، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم بعض کتاب کا پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ کے اندر دو بڑے قبائل ان کے تھے، مشرکین کے، جو اس وقت کے مدینہ کے لوگ تھے، ایک اوس اور ایک خزرج، یہ آپس میں بڑے جنگیں کرتے رہتے تھے، بڑا طبقہ تھا یہ، وہاں کے جو بڑے بڑے سردار تھے یا بڑے بڑے طبقات میں تقسیم تھے، اور اقلیت میں یہودی بھی تھے، ان کے بھی قبائل موجود تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ ان کے اندر موجود تھے۔ بنو قریظہ نے جو معاہدہ ہے وہ کر رکھا تھا اوس کے ساتھ، اور جو بنو نذیر تھے انہوں نے معاہدہ کر رکھا تھا خزرج کے ساتھ کہ ہم آپس میں حلیف ہیں، آپس میں دوست ہیں، جب بھی کوئی معاملہ ہوگا۔ اب جب ان کی جنگ ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا کہ اوس اور خزرج تو آپس میں لڑتے ہی تھے، یہ بھی صاف ظاہر ہے بنو نذیر اور بنو قریظہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ میں آ جاتے تھے۔ اب نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ دونوں طرف سے پارٹیوں کے لوگ قتل بھی ہوتے تھے، قیدی بھی بنتے تھے۔
اب یہودی اس طرح کرتے تھے کہ جب قتل و غارت گری ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہو گیا، جنگ اینڈ ہو گئی، پھر اس کے بعد قیدی بنائے جاتے تھے. جب قیدی بنائے جاتے تھے تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ پھر بنو نذیر اور بنو قریظہ دونوں مل کے پیسے جمع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں تورات میں یہ حکم ہے کہ کوئی یہودی کسی کے پاس قیدی کے طور پہ رہے گا تو سارے مل کے اس کا فدیہ دے کے اس کو چھڑا لینا. تو وہ ان سے کہا جاتا تھا یہ کیا بات ہے کہ تورات میں یہ حکم ہے جی ہمارا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم عجیب ہو، تم پہ تورات میں یہ بھی تو حکم تھا کہ تم نے یہودیوں کو ایک دوسرے کو اپنے بھائی بندوں کو قتل بھی نہیں کرنا. قتل تو تم کر دیتے ہو، اور فدیہ جو دینے کے لیے تم اکٹھے کر کے پیسے اور ان کو چھڑانے کے لیے تم لگے ہوتے ہو کہ ہم تورات کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کتاب کے کچھ حصے پر تو تم ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو یہ ہے اس واقعہ کا اس ان آیات کا پس منظر کہ تم ہاؤلائے، تم ہی وہ لوگ تھے، یعنی تم میں یہ کہا گیا تھا، یہ وعدہ لیا تھا تم سے کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے. پھر تم نے اقرار کر لیا اور تم اس کی ابھی بھی گواہی دیتے ہو. تم کہتے ہو کہ ٹھیک ہے یہ تورات میں لکھا ہوا ہے. ثم انتم ہاؤلائے، پھر تم ہی تھے، تقتلون انفسکم، تم ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، وتخرجون فریقا منکم، اور تم میں سے ایک گروہ جو ہے وہ نکالتا تھا من دیارہم، ان کو ان کے گھروں سے. یعنی جب جنگیں ہوتی تھی تو کچھ لوگ بے گھر ہوتے تھے، کچھ کا جو ہے نا گھر بار ختم ہو جاتا تھا. تو تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، یعنی گناہ اور سرکشی کے طور پہ تم ان پہ چڑھائی کرتے تھے. اور اگر وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر تمہارے پاس وہ قیدی بن کے آتے تھے تو فادوہم، تو تم انہیں فدیہ دے کے چھڑاتے تھے. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تم پر ان کا نکالنا بھی تو حرام قرار دیا گیا تھا کہ تم نے ان کو قتل نہیں کرنا اور نکالنا نہیں ہے. تو نکال تو دیا تم نے گھروں سے اور اب فدیہ دے کے چھڑا رہے ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر تو ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو. گویا کہ یہ آج ہم پہ بھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شکوہ فکس آتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کی کچھ تعلیمات کو تو لے لیں جو میٹھی میٹھی ہیں، ان کو تو اپنے اوپر لے لیں، اور جو ذرا کڑوے احکام ہیں اگر کہا جائے کہ بھئی سود کے قریب نہیں آنا تو یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے. باقی ساری چیزیں ہم حرام نہیں کھاتے، فلاں نہیں کرتے. اسی طرح رشوت تو ہمارے لیے جائز ہے، لیکن یہ باقی سارے کام ہیں ہمارے لیے سارا کچھ جائز ہے. بھئی ذبح تو ہم کر لیتے ہیں لیکن چوری جو ہے نا، چوری سے باز نہیں آتے. چوری کا جانور بھی لے کے تو ذبح کر کے کھاتے ہیں. تو ذبح کرنے کے عمل میں تو تم قرآن پہ ایمان لاتے ہو اور تم حکم مانتے ہو اللہ کا، اور چوری کرنے سے بھی تو روکا ہوا ہے نا، تو چوری کر لینا جائز سمجھا ہوا ہے. اسی طرح سود کھا لینے میں تم تو کہتے ہو جی کہ سود نہیں، ہم اس سے نہیں بچ سکتے. کہتے ہو جی کہ ہم تو باقی حکم، نماز تو ہم پڑھتے ہیں. تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض الکتاب، یہ تو پوری انسانیت کے لیے ایک میسج ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ پورے کا پورا ماننا ہے. زندگی میں جو اللہ کے احکام ہیں ان کو پورا نافذ کرنا ہے. تو فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک، جو کوئی ایسا کرے گا کہ کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لایا، کچھ حصے کو اس نے چھوڑ دیا، خصوصاً یہ جو بنی اسرائیل سے خطاب ہے، فرمایا کہ ان کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے، ان کا کیا جزا ہو سکتی ہے، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر یہ کہ دنیا کی زندگی میں ان کو جو ہے وہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. ویوم القیامت، اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، انہیں سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو. یعنی اس دور کے یہودیوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ان سے واقف ہے. تو ان کو دنیا اور آخرت کی رسوائی اس طرح ہوئی کہ اللہ رب العزت نے بنو قریظہ کو جو ہے وہ وہاں سے نکلوا دیا، مسلمانوں نے ان کو مدینہ بدر کر دیا، اور بنو نذیر کے افراد کو، مردوں کو قتل کروا دیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا تھا، کیونکہ انہوں نے وعدہ خلافی کی تھی. مسلمان جب گئے تو انہوں نے پیچھے اپنا جو ہے وہ مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی کوشش کی اور جو معاہدہ ہوا تھا اس کی خلاف ورزی کی. اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان پہ سخت عذاب کا ان کو وعید سنائی کہ بھئی تم پہ قیامت والے دن ایسا عذاب آئے گا جو کہ بہت سخت ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے کہ تم کس نیت سے اس کو کر رہے ہو. اب ان کا جو وائنڈ اپ کیا بات کو، تو فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا،
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا بالآخرت، آخرت کے بدلے، یعنی دنیا کے بھلے کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے اور عارضی نفع کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کو اختیار کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، تورات کے جو احکام ہیں، ان کو پس پش ڈال دیا۔ فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، یعنی جس جرم کے یہ مرتکب ہوئے ہیں اس کا جو نتیجہ ہے، اس کا جو انجام ہے، وہ ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عذاب کم نہیں کیا جائے گا، ان کو اس کی ضرور سزا ملے گی۔ تو یہ گویا کہ اللہ رب العزت نے اس دور کے یہودیوں کا جو ایک قسم بیان کی کہ ان کے اندر یہ خباثتیں ہیں کہ جو سارے احکام ان کو کہا گیا ابھی بھی وہ اس کا اقرار کرتے ہیں، تو اس سے اب اعراض کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ان سے جب وعدہ لیا تو اس کی وعدے کے خلاف کیا۔ اس کے بعد آگے چوتھی قسم جو ہے اس کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد بہت سارے رسول بھیجے۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات کا ملنا اور اس کے بعد تقریباً 4000 کم و بیش انبیاء بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنا، یہ اس کا تذکرہ ہے۔ اور فرمایا وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مریم، یعنی اس قسم میں یہ بیان کیا گیا ان یہودیوں کا تذکرہ جو نبیوں کو قتل کرتے تھے اور نبیوں کی جو ہے وہ ان کے خلاف چلتے تھے اور ان کی تکذیب کرتے تھے۔ وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مریم البینات، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے ان کی تائید کی، بروح القدس، روح القدس کے ذریعے۔ روح القدس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا لقب ہے، جن کی تائید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح ہوتی تھی کہ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں وہ ساتھ ساتھ چلتے تھے اور ان کو لوگوں کے شر سے بچاتے تھے۔ ان کی اللہ نے مسلسل ان کی معاونت کے ساتھ کے لیے ان کو اٹیچ کیا ہوا تھا۔ اسی لیے جب وہ سولی پہ لٹکانے کا ارادہ کیا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ افکلما جاءکم رسول، پس جب کبھی تمہارے پاس آئے رسول، اب یہ اس دور کے بنی اسرائیل کو ہی کہا جا رہا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی رسول آئے بما لا تہوی انفسکم، جن کو تمہارے جو ہے وہ تمہاری نفس پسند نہیں کرتے تھے، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، بڑائی کا مظاہرہ کیا، تکبر سے کام لیا، ففریقاً کذبتم، پس کچھ انبیاء کو تو تم نے کیا کر دیا، جھٹلا دیا کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں، وفریقاً تقتلون، اور کچھ نبیوں کو تم نے قتل کر دیا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، یہ ہمارے سامنے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نبی ماننے سے انکار کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح یحییٰ علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے اور اللہ کے نبی تھے، ان کو قتل کیا، شہید کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا۔ تو یہ ان کے دور میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی سولی پہ لٹکانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ یہ جو ان کا ایک رویہ اور روش تھی، اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا کہ دیکھو تمہارے جو آباء و اجداد تھے ان کا یہ رویہ تھا۔ تو یہاں پہ اسی جو چوتھی قسم ہے جس میں نبیوں کے قتل اور تکذیب کی بات ہے، اس کو کمپلیٹ کیا، اس کو وائنڈ اپ اس لیے کیا، کنکلوڈ اس طرح کیا، اور کہ وہ کہتے ہیں وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر، بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، ہمیں تم جتنی باتیں بتاؤ گے ہم پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، تمہاری کسی بات کا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا، اس لیے ہمیں نہ دعوت دیا کرو، اور دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ ہمارے دل تو پہلے ہی علم و حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، ہمیں تمہاری دعوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، پس بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں ان میں سے جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی پہلے بھی یہ بیان فرما دیا نا کہ کچھ پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ ان میں سے بہت تھوڑے ہیں۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم،
تم پھر گئے مگر بہت تھوڑے لوگ ایسے تھے جو نہیں پھرے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور تم اعراض کرنے والے تھے۔ یہاں بھی فرمایا فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت تھوڑے تھے جو کہ ایمان لانے والے تھے۔ یہاں تک جو 4 اقسام ہیں بنی اسرائیل کی جو مختلف احوال پر مشتمل، ان کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد آگے 5ویں ایک قسم ہے جو اس کے اندر انبیاء علیہ السلام کی تکذیب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور آپ کو جھٹلانا، اس کا تذکرہ ہے، اور کچھ آگے شبہات ہیں ان کا جو جواب دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے، اور جو خرابیاں اور خواستیں قرآن مجید نے بنی اسرائیل کی ذکر کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے اور ہمیں قرآن کے تمام احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔